السلام علیکم ناظرین، اسٹرینجر سجیشنز کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اسٹرینجر سجیشنز کی جانب سے آپ سب کو دلی عید مبارک۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین۔ ناظرین، عید الفطر سے قبل رمضان المبارک کا مبارک مہینہ تھا اور اس مہینے کے آغاز سے قبل پوری دنیا ایک عالمی وبا کی زد میں تھی۔ کرونا وائرس نے پوری دنیا میں ایک ہیجان کی کیفیت برپا کی ہوئی تھی۔ ہر انسان اپنی زندگی کو لے کر انتہائی پریشان تھا۔ ایسے عالم میں جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو لوگوں میں، مسلمانوں میں خاص طور پر یہ تاثر پایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ تین عشرے اور رمضان المبارک جیسا مہینہ عبادتوں اور رحمتوں کا ہمیں عطا کیا کہ اب انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس مرض سے نجات پا لیں گے۔ بارہا یہ جملہ سوشل میڈیا پر دہرایا گیا کہ اس سے زیادہ اداس رمضان ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اس رمضان میں وہ رونق نہیں تھی جو رمضان میں ہوتی ہے۔ لوگ مسجدوں کو نہیں جا سکے، لوگوں نے عمرے ادا نہیں کیے، مسجد نبوی میں مذہبی عبادات نہیں ہوئیں، نماز تراویح اور نوافل وغیرہ کی ادائیگی نہیں ہوئی۔ لوگوں میں عام تاثر یہی تھا کہ رمضان المبارک کے بعد انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے، لیکن ہم نے رمضان المبارک میں کیا کیا؟ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں ارطغرل غازی جیسا ایک ڈرامہ دکھایا گیا جس کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے اندر مذہبی جوش و خروش میں اضافہ ہو۔ لاک ڈاؤن کا سیزن ہے اور یہ ڈرامہ بہت حد تک مقبول بھی ہوا، لوگوں کے اندر مذہبی جذبات بہت حد تک نمایاں بھی ہوئے، لیکن بہت سارے ٹی وی چینلز نے ان مذہبی جذبات کو ایک منفی رخ دے دیا۔ جب لوگوں کے جذبات ایک انتہا کو پہنچ گئے، جب انہیں اپنے مذہب سے شدید لگاؤ محسوس ہوا، تو ہمارے ٹی وی چینلز نے اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے ان جذبات کو منفی انداز میں موڑ دیا۔ میں اس بات کی طرف آنا چاہ رہی ہوں جو آج کل سوشل میڈیا کا ٹاپ ٹرینڈ ہے کہ اپنا مسلک، اپنا مذہب دوسرے پر تھوپنے کی کوشش۔ دیکھیے، کوئی بھی انسان جس مذہب میں پیدا ہوتا ہے یا جس مسلک میں پیدا ہوتا ہے وہ اس کے لیے قابل احترام ہوتا ہے۔ اگر وہ ہندو بھی ہے تو وہ اپنے مذہب کے خلاف کوئی بات آپ سے نہیں سنے گا۔ بحیثیت مسلمان ہم سب اس حدیث کے قائل ہیں کہ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ فرقوں کی بنیاد اختلاف پر ہے۔ ہمارے درمیان بے شک اختلافات موجود ہیں، لیکن یہ اختلافات اس نوعیت کے نہیں ہیں جس طرح انہیں ٹی وی پر پیش کیا گیا ہے۔ ٹی وی پر لگا کہ جیسے انڈیا پاکستان کی جنگ ہو رہی ہے، کوئی بھی سیز فائر کرانے کو تیار نہیں تھا۔ اس وقت جو اینکر صاحبان تھے وہ مزید اشتعال دلا رہے تھے دونوں طرف کے علماء کو۔ میں کسی ایک خاص مسلک کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں بات کر رہی ہوں کہ مختلف مسالک کے علماء آپس میں لڑتے ہوئے ٹی وی چینلز پر دیکھے گئے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ ہر مسلک کے جو ایک بڑے عالم ہیں، ایک بہت بڑا نام ہے، ہر مسلک سے تعلق رکھنے والا ایک بڑا نام اپنے مسلک کو بھی اور دوسرے مسلک کو بھی یہ پیغام دیتا رہا کہ دیکھیں یہ معاملات بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، آپ لوگ مشترکات کی طرف آئیے۔ انہوں نے اس چیز کو بھی کنوے کیا کہ ہم نے ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی پڑھی ہے، ہم نے ایک دسترخوان پہ بیٹھ کر افطار بھی کیا ہے، ہم ایک دوسرے سے مشترکات پہ بات کرتے ہیں اور مشترکات کو بڑھانے کی بات کرتے ہیں، لیکن
اپنی ریٹنگ بڑھانے کے چکر میں ٹی وی چینلز نے اس بات کو یکسر نظر انداز کیا، اور جو علماء ٹی وی پر موجود تھے ان کو تو لگا کہ جیسے اخلاقیات نام کی کوئی چیز ہی نہیں. انہوں نے دینی تعلیم تو حاصل کر لی لیکن اخلاقیات بھول گئے. وہ اخلاقیات کی تعلیم جب اخلاقیات کا پیریڈ ہوتا تھا تو وہ لوگ کلاس روم میں نہیں ہوتے تھے، کیونکہ اتنی بدتمیزی آپ نے مقصد بڑے چھوٹے کا لحاظ آپ بھول گئے. آپ یقین کیجئے ہر انسان کا اب سوشل میڈیا کا دور ہے، مسلم غیر مسلم دوست ہوتے ہیں. بہت سے لوگوں نے، اور میں ذاتی طور پہ بھی اس چیز کو کہوں گی کہ میرے غیر مسلم دوستوں نے مجھ سے سوال کیا، اچھا ہم تو سمجھتے تھے کہ صرف کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہو جاتے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ آپ کے دین میں ہے، آپ کے دین میں تو اتنی پیچیدگیاں ہیں، آپ کے دین میں تو جبراً ایک فقہ کو دوسرے فقہ میں ضم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. میرے پاس ان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنی جگہ صحیح کہہ رہے ہیں. اگر آج کوئی ہندو کسی مسلمان کو فورس کرتا ہے کہ تم جے شری رام بولو، تو ہم کس منہ سے اسے منع کر رہیں گے؟ کیونکہ ہم خود کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے دوسرے فقہ کو اپنے فقہ میں لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. ہم اسے گالی بھی دے رہے ہیں، ہم اسے برا بھی کہہ رہے ہیں، ہم اس کو کافر تک قرار دینے کو تیار ہیں، صرف اس لیے کہ وہ ہمارے مسلک سے تعلق نہیں رکھتا یا اس سے ہمارا کچھ اختلاف موجود ہے. دیکھیں، آپ کو کسی نے حق نہیں دیا کہ آپ جج بن کے دوسرے پہ فیصلہ دیں. ہر مسلک اپنے عقیدے کا خود ذمہ دار ہے. ہر مسلک کا ہر بندہ، ہر مسلمان اپنے عقیدے کا خود اپنی قبر میں جواب دے گا. آپ نے ایک دفعہ کہہ دیا، اس اگلے نے آپ کی بات نہیں سنی، بات ختم ہو گئی. ابھی لاک ڈاؤن کا سیزن تھا، اس دفعہ تو رمضان نشریات کو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ لوگ روزے کے بارے میں بات کریں، روزے کیسے مقصد کس طرح روزوں کا آغاز ہوا، روزے میں کیا روزے کی بنیاد ہے، روزے کا مقصد کیا ہے، روزے میں ہم کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرنا چاہیے، روزہ کن چیزوں سے مکروہ ہوتا ہے، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، روزہ کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے. کوئی ایک ٹی وی چینل نے مقصد یہ پروگرام نہیں کیا کہ انٹرنیشنل لیول پہ ہم روزے کو پیش کر سکیں. ہمیں اپنے مذہب کو، جس کو پہلے ہی لوگ دنیا جو ہے ایک دہشت گرد کے نام سے جانتی ہے، اسلام دنیا کا امن پسند مذہب، دین فطرت ہے اسلام، اور اس کو دہشت گردی کا لیبل ہم نے بنایا ہے، ہماری حرکتوں نے بنایا ہے. یہ وقت تھا وہ دہشت گردی کا لیبل دھونے کا. یہ وقت تھا کہ ہم اس چیز کو ختم کریں کہ نہیں، ہم امن پسند قوم ہیں. ہم روزہ رکھ کے، صبر کر کے، برداشت کر کے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے، ایک دوسرے کو اس چیز کا ہم خیال کرتے ہیں کہ دوسرے کا روزہ ہم سے پہلے وہ روزہ کھول لے، ہم اپنے آگے کی چیز اٹھا کے اس کو دے دیں. لیکن اب کی دفعہ تو منظر ہی عجیب تھا. بڑے بڑے نام یہ کہتے رہے کہ جیو اور جینے دو. وہ لوگ بول بول کر تھک گئے کہ ایسا سما مت باندھو جو دلوں میں، ذہنوں میں زہر گھول دے. لیکن سلام ہے ہمارے میڈیا کو، جس نے ریٹنگ کے چکر میں عوام کے دلوں میں ایسے زہر بھر دیے کہ لوگ آج ایک دوسرے کو عید مبارک کہنے کے بجائے گالیاں دے رہے ہیں. آپ یقین کیجئے، آپ فیس بک اور سوشل میڈیا جا کر دیکھیے، دوست، بہت اچھے قریبی دوست ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں. واٹس ایپ گروپس پہ لڑائی جاری ہے. مقصد آپ نے تو رمضان کا مقصد ہی فوت کر دیا. دشمن اپنے ایجنڈے میں کامیاب ہو گیا. آپ کو تو ایسے پروگرام کرنے چاہیے تھے کہ لوگ آپ کے پروگرام دیکھ کے مسلمان ہو جاتے. اب عالم یہ ہے کہ لوگ کسی مسلمان کے ہاتھ پر، مجھے نہیں لگتا پاکستانی کے ہاتھ پر کوئی دیکھ کے مسلمان ہوگا، کیونکہ اب انٹرنیشنلی ہمارا یہ تاثر جا چکا ہے کہ ہماری تو آپس میں ہی نہیں بنتی. اگر ہم مسلمان ہونا بھی چاہیں تو ہم کون سے مسلک کو جوائن کریں گے، کون سا مسلک
تک صحیح ہے. ابھی تک ہم کلاسیفائی ہی نہیں کر پا رہے کون صحیح ہے کون غلط ہے. آج سے پہلے تو کبھی یہ باتیں میڈیا پر نہیں ہوئی تھیں. اس سال کون سی سازش کے تحت یہ باتیں جان بوجھ کر میڈیا پر اچھالی گئیں، جبکہ اتنے نازک دور سے ہم گزر رہے تھے. ہم جانتے تھے کہ اس دفعہ لوگ سادہ پروگرام دیکھیں گے، اس دفعہ کوئی تفریحی پروگرام شامل نہیں ہیں جو عوام روزے کے بعد دیکھا کرتی تھی. اس کا ایڈوانٹیج بھی ان چینلز نے اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے اٹھایا ہے اور ایسے پروگرام کیے ہیں کہ جو چینل صحیح پروگرام کر بھی رہے تھے نا، ان کو بھی لوگوں نے سوئچ آن ہی نہیں کیا. جب یہ پروگرام ہو رہے تھے سحری اور افطاری میں تو پیمرا کہاں تھا؟ پیمرا نے اسی وقت اس چینل کو آف کیوں نہیں کیا؟ ان پر پابندی کیوں نہیں لگائی؟ پیمرا بھی کیا اس سازش میں شامل تھا؟ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، ہفتہ 10 دن یہ پروگرام چلتے رہے اور پیمرا اس کو شوٹ ہونے دیتا رہا، آن ایئر جانے دیتا رہا. کیا پاکستان کی کسی اتھارٹی کو اس چیز کا احساس نہیں تھا کہ اس کا کیا رزلٹ آئے گا؟ آج ہم انٹرنیشنلی جواب دہ ہیں اپنے دوستوں کے آگے. اب دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے. کوئی کہیں سے بھی بیٹھ کے کسی سے مقصد بات چیت کر سکتا ہے. اور ابھی ٹاپ ٹرینڈ یہی ہے. پاکستان کے مسلمانوں نے کیا ہے؟ اچھا، مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں مگر ہمارے کان پہ جو نہیں رینگے گی، کیونکہ ہمیں اپنی ریٹنگ بڑھانی ہے، ہمیں پیسے کی ہوس ہے. دعویٰ کرتے ہیں ہم اپنے نبی کے امتی ہونے کا، لیکن یقین کیجئے اگر ہم اس رسول کی امت نہ ہوتے تو ہم شیطان سے زیادہ شیطان ہیں. ہمارے اندر وہ ٹولے کام کر رہے ہیں جن کے اندر شیطان سے زیادہ شیطانیت ہے. اللہ کا عذاب ہم پر اسی لیے نہیں آ رہا کہ ہم اب اس کے حبیب کی امت ہیں، لیکن ہم یہ بات نہیں سمجھ رہے. کرونا آیا، اللہ نے وارننگ دی، بجائے سنبھلنے کے ہم تو اور بگڑ گئے. بہرحال میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ یہ میسیج پلیز آپ آگے شیئر کریں، میری یہ سوچ آگے لوگوں تک پہنچائیں. لوگ اس بات کو سمجھیں کہ یہ ایک سازش ہے مسلمانوں کے خلاف. کوئی کچھ بھی کر رہا ہے، آپ اسے کرنے دیجیے. آپ اپنی مرضی اس پر نہیں تھوپ سکتے. اگر وہ کسی شخصیت کو زیادہ اہمیت دے رہا ہے، کسی کو کم اہمیت دے رہا ہے، تو یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کو جو پسند ہے آپ اس کو ٹاپ پہ رکھیے، آپ کو کون منع کر رہا ہے؟ لیکن آپ دوسرے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں. دیکھیں، لوگ خدا کو نہیں مانتے. اگر آپ کو اتنا شوق ہے منوانے کا تو پہلے آپ خدا کو منوائیے. یہ ہے آپ کی اصل تبلیغ. آپ اپنے رسول کو منوائیے. صحابہ نے یہ کام کیا، اہل بیت نے یہ کام کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو پہچنوایا، ان کی تعلیمات کو عام کیا. آپ نہ صحابہ کے وفادار ہیں، نہ اہل بیت کے وفادار ہیں. آپ کسی کے وفادار نہیں، آپ صرف پیسے کے وفادار ہیں. بہرحال عید کا موقع ہے اور یقین کیجیے میں بہت ڈس ہارٹ ہو کے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں کہ پورا دن میں نے فیس بک پہ اور میسیجز کے ذریعے جو میں نے دیکھا وہ بہت زیادہ مجھے اندر ہی اندر دکھ دے گیا کہ نہیں یار، بہت غلط ہو گیا. بہت زہر بھر دیا ہم نے ایک دوسرے کے دلوں میں. اللہ تعالیٰ دو لوگوں کے درمیان دوستی کروانے والوں کو بہت اجر دیتا ہے. اگر میرے اس پیغام سے دو لوگوں کے دلوں کے درمیان کی دوری ختم ہوتی ہے تو میں سمجھوں گی کہ میں نے شاید کچھ نیکی کما لی. اور میں آپ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ بھی کائنڈلی اس چیز کو اپریشیٹ کریں اور لوگوں کے اندر اس تاثر کو ختم کریں تاکہ لوگ ایک دوسرے کو اسی محبت سے مل سکیں، وہی محبتیں قائم رہیں جو پہلے تھیں. آپ ایک گیم PUBG پر تو پابندی لگانے کی درخواست دے رہے ہیں، مگر افسوس ہے مجھے پاکستانی قوم پہ
کہ کسی کو یہ پروگرامز ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیے. آپ کہہ رہے ہیں PUBG بچوں کو ذہنی طور پر تشدد کی طرف لے کے جا رہا ہے، تو جناب یہ سب جو ہوا یہ کس طرف لے کے جا رہا ہے؟ آپ سوچیے گا ضرور میری بات کو اور غور ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو میری بات میں کچھ دم لگے، کچھ سچائی لگے، تو میں صرف یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ شیئر کریں گے شاید آگے کوئی ہمارے ہی ذہن کی مطابقت رکھنے والا شخص اس کو مزید شیئر کرے. اگر یہ شیئر ہو گئی تو شاید لوگ میڈیا کے خلاف بھی آواز اٹھائیں، کہیں نہ کہیں کسی ایسی اتھارٹی کے پاس پہنچ جائے کہ جو اس چیز پر ایکشن لینے کے قابل ہو. میں ریکویسٹ کروں گی پریزیڈنٹ سے، پرائم منسٹر سے، پیمرا سے، اور اب تو DGISPR سے بھی ریکویسٹ کرنی پڑے گی کہ آپ بہت ہمت والے ہیں کہ آپ لوگ سرحدوں پہ پاکستانی قوم کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن اب اسلامی نظریات کی بھی حفاظت شاید آپ لوگوں کو کرنی پڑے گی، کیونکہ پاکستانی قوم کا احساس مر چکا ہے. تو کائنڈلی اس میسیج کو کنوے کیجیے، اور لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اشتعال میں مت آئیے. ہم لوگوں نے پاکستان اسلام کے نام پہ حاصل کیا تھا، اور اب ہمیں اسلام کے نام پر ہی ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے، اور ڈیوائیڈ اینڈ رول کا فارمولہ دوبارہ اپلائی کیا جا رہا ہے. آپ اس سازش کو ناکام بنائیے، ایک دوسرے کا سہارا بنیے، ایک دوسرے کی مدد کیجیے. رمضان کا اصل مقصد جو تھا وہ تو ہم فوت کر چکے، لیکن آنے والے دنوں میں کم از کم اسلام کا مقصد زندہ رہنے دیجیے، جس کی خاطر صحابہ نے جنگیں لڑیں اور اہل بیت نے اپنا سر اور گھر دیا. تب کہیں جا کے ہم سچے مسلمان کہلانے کے لائق ہیں، ورنہ ہمارے اندر مسلمانوں والی کوئی خوبی نہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.